محترم سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 to 66۔ بلا شبہ صدقات یعنی زکوٰۃ تو فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہی، اور ان کے لیے جو ان کے وصول کرنے پر مقرر کیے جائیں، اور ان کے لیے جن کی دلجوئی کرنی منظور ہو، اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور خدا کی راہ میں اور مسلمانوں کی مدد میں بھی یہ زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کے طرف سے فرض ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کان کا کچا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہی تو تمہاری بھلائی کے لیے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کو یقین رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہیں جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کریں، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو سمجھتے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو خوش کیا جائے۔ کیا ان کو خبر نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کو ان باتوں سے آگاہ کر دے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم ہنسی اڑاتے ہو، حالانکہ اللہ اس بات کو ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو، اور اگر تم اس بات میں ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ کیا تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس کے رسولوں کی ہنسی اڑاتے ہو؟ جہاں مت بناؤ تم ایمان لانے کے بعد کفر کرنے لگے، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں گے تو دوسری جماعت کو ضرور سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ جرم کرنے والے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا اللہ، تیرا فرض زکوٰۃ کو حقداروں کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ، تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے، ہمیں بھی ان پہ درود سلام بھیجنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ، منافقوں کے فریب سے، ان کی جرم سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، اسراف، فضول خرچی سے، غربت سے نجات دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں تیری رحمت و برکت نازل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔